السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترجا عدد ما تحب وترجا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومشايخ زمرته جميع ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك ما كان ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو ہمارے طرف سے آج عید کا دن ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دو عید عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے طرف سے آپ سب کو عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرماوے اور جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد حمد و صلوات، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے پورے رمضان کے مہینے کے 30 روزے کے بعد آج عید کا دن اور خوشی کا دن دکھایا ہے۔ حق تعالیٰ یہ دن دکھا کر اس طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میرے لیے کچھ بھوک، پیاس اور فاقہ برداشت کرو گے اور کچھ دن والے احکام اور رات والے احکام پر پابندی کرو گے تو میں ایسا دن دکھاؤں گا جس میں عزت ہی عزت اور فرحت ہی فرحت اور خوشی ہی خوشی ہوگی۔ ایسا دن میں دکھاؤں گا کہ رمضان اور عید نمونہ ہے۔ پوری زندگی کے لیے کہ جس طرح تم نے رمضان کا مہینہ گزارا اس طرح پوری زندگی گزارو۔ جیسے رمضان کے مہینہ میں روزہ دار نے اپنی خواہشات کو کچھ آگے پیچھے کر دیا تھا، چنانچہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزہ دار کو بالکل فاقہ میں نہیں ڈالا بلکہ سحری کا حکم دے دیا اور سحری کھانے کو سنت قرار دیا۔
اور یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب اور مسلمان کے درمیان شہری کھانے کا فرق ہے، ویسے آدمی نہار منہ کچھ کھایا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے بجائے صرف چند گھنٹے کا فرق کر کے شہری کھانے کا حکم دیا۔ اس تھوڑے سے فرق پر کھانے کی وجہ سے خدا نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ میرے بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روزہ رکھا۔ اسی طرح بہت لوگ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہی ہیں، رمضان کی وجہ سے تھوڑا کھانا پینا آگے پیچھے کر دیا، تو تھوڑی دیر کھانا آگے پیچھے کرنے کو خدا نے اپنی نسبت پر کھانا پینا چھوڑنا قرار دیا۔ تو خدا پوری زندگی میں یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ جس طرح رمضان میں چند مخصوص احکام ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی مخصوص احکام ہیں۔ رمضان کی طرح پوری زندگی کو بھی گزار دیں جس میں مخصوص احکام ہیں۔ اگر اس زندگی کو احکامات پر گزار دی تو پھر خدا مرنے کے بعد عید کا چاند دکھائیں گے۔ دنیا کی عید تو چند گھنٹے کی ہے، لیکن آخرت میں جو عید دے گا وہ ایسی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی، جو ابد الآباد کی ہوگی۔ وہ عید کا دن اور خوشی کا دن ختم نہ ہوگا، بلکہ اس خوشی اور عیش میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ حق تعالیٰ نے معراج پر جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنے قرب خاص سے نوازا تو پوچھا کہ یہ ہمارے نبی، آپ ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنا تحفہ پیش کیا اور کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ، میں اپنی تمام جانی اور اپنی تمام مالی اور اپنی تمام قولی عبادات آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ لایا ہوں۔ حق تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج عید کے دن اور خوشی کے دن اپنی عبادات اور نماز کو معاف کر دیتا، لیکن دنیا چونکہ تکلیف کا گھر ہے، اس لیے یہاں عید کے دن بجائے عبادت معاف کرنے کے خدا نے جانی، بدنی اور مالی یہ تینوں عبادتیں ڈال دی۔ نماز کو خدا نے عید کی خوشی میں معاف نہیں کیا، بلکہ 2 رکعت نماز اور بڑھا دی۔ نہ جوہر معاف کیا اور نہ جمعہ معاف کیا، بلکہ معاف ہونے کے بجائے ایک اور نماز عید کے دن بڑھ گئی۔ پھر نماز میں تکبیر گھٹائی نہیں بلکہ بڑھائی، یعنی بدنی عبادت بڑھا دی، اور عبادتوں کو بڑھا کر خدا نے بتلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی میں آ کر رنگ رلیاں نہ کرنے لگو اور ناچ کود نہ کریو، ایسا نہ کریو جیسا کہ آج کل کا مسلمان کرتا ہے، اور عید کے دن رنگ رلیاں کرتا ہے۔ لیکن خدا عید کے دن اتنی آزادی دینا نہیں چاہتے ہیں کہ آدمی بالکل شان کی طرح ہو جائے اور جو جی میں آئے کرے، بلکہ خدا نے عبادت بڑھا دی، نماز بڑھائی جو بدنی عبادت ہے، تکبیر بڑھا دی جو قولی عبادت ہے، اور فطرہ دینے کا حکم دے دیا جو مالی عبادت ہے۔ جیسے التحیات میں انسان اقرار کرتا ہے کہ اے خدا، یہ جانی، مالی اور قولی تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور جب انسان یہ 3 چیزیں خدا کے لیے کر دیتا ہے تو پھر خدا بھی ایسے انسان کے لیے 3 خزانہ کھول دیتے ہیں۔
ایک سلامتی، دوسرے رحمت اور تیسرے برکت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سلامتی سے مراد یہ ہے کہ خدا تمام بلاؤں اور ناموافق حالات سے بچائے گا اور تمام فتنہ اور خرابی سے بچائے گا۔ اس کا نام ہے سلامتی۔ اور سلامتی کے بڑے بڑے خزانہ اور بہت ساری قیمتیں ہیں۔ جو خدا دیں گے، اب دیں گے تو صحیح، لیکن وہ چیزیں رہیں گے بھی یا نہیں اور بچیں گے یا نہیں، تو دوسرا دروازہ خدا رحمت کا کھولیں گے۔ وہ تمام چیزیں اور ہر لائن کی نعمت اور صحت اور قوت اور عزت، حسن و جمال کا، عقل و سرو فرحت و جوانی کے دروازہ کھول دیں گے، اور باقی بھی ہمیشہ رہے گی۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی قسم کی عزت، حسن و جمال وغیرہ باقی رہے گی، بلکہ اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ہے برکت۔ تو جب انسان جانی، مالی، قولی عبادتوں کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے تو خدا بھی اس کے لیے یہی 3 دروازے سلامتی کے، رحمت کے اور برکت کے کھول دیتے ہیں۔ تو آج عید کا دن ہے، اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوب خوشیاں مناتے اور خوب بکھیڑا ہوتا اور خوب گاتے بجاتے اور ناچتے کودتے جیسے اور لوگ اپنی خوشیوں کے زمانے میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ دنیا مسلمان کے لیے دار الابتلاء ہے اور امتحان کی جگہ ہے، اور اس لیے بجائے آزاد کرنے کے اور پابند کر دیا، اور عبادت معاف کرنے کے ہر قسم کی عبادت، قولی، مالی اور بدنی عبادت اور بڑھا دی۔ نماز بڑھا کر بدنی عبادت بڑھا دی، تکبیر بڑھا کر قولی عبادت بڑھا دی، اور فطرہ بڑھا کر مالی عبادت بڑھا دی۔ لیکن جب خدا کے یہاں عید ہوگی تو وہاں عبادت مالی، قولی اور بدنی سب مرفوع ہوگی۔ وہاں سارے ہی غنی اور مالدار ہوں گے، اور سارے ہی بڑے بڑے خزانے کے مالک ہوں گے، اور بڑی بڑی سلطنت کے مالک ہوں گے۔ یتنازعون بینہم، وہاں تنازع تو نہ ہو سکتا ہے۔ عید کی خوشی میں جیسے خوشی میں چھینا جھپٹی ہوا کرتی ہے، وہ چھینا جھپٹی ضرور ہوگی، لیکن عداوت کے طور پر یا زندگی کی تلخی کے طور پر نہ ہوگی، بلکہ محبت کے طور پر ہوگی۔ تو آئندہ مرنے کے بعد عید کا ایسا دن آنے والا ہے جس میں خوشی ہوگی۔ دنیا کی یہ عید عارضی ہے، یہ عید نمونہ ہے۔ آخرت کی عید کا پورا رمضان نمونہ ہے۔ پوری زندگی کو احکام پر ڈالنے کے لیے پورا رمضان اسلامی زندگی کا نمونہ اور تھوڑا اور زندگی کو دین پر ڈالنے والا ہے۔ اگر کسی نے رمضان خواہشات کو دبانے اور خدا کو یاد کرنے اور تلاوت و صدقہ خیرات پر گزارا ہے تو وہ رمضان کے بعد کی زندگی بھی اسی طرح گزاریں۔ رمضان سے اسلامی زندگی کا خدا نے نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اب تم کو پرہیزگاری کی زندگی پر آنا پڑے گا، پوری زندگی کا تقویٰ پر پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں جیسا کہ اور لوگ رمضان کے جانے کے بعد بدنی، مالی اور قولی سب عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں عید ہوئی بس انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ آئندہ رمضان میں کریں گے، لیکن یہ کس کو خبر ہے کہ آئندہ کا رمضان کسی کو ملے نہ ملے۔ اس لیے پوری زندگی ذکر عبادت کرتے رہیں اور سنت پر چلتے رہیں، جس طرح رمضان میں چلتے رہیں۔ یہاں کی پابندی یہ خدا کے یہاں آزادی کا سبب ہے۔
کہ ہم کو موت تک اپنی گردن کو خدا کے احکام کے سامنے جھکا دیں۔ یہ ہے اسلام، رہی ہوئی باقی زندگی کو بھی صحیح گزار لیں اور اپنی گردن کو خدا کے حکموں کے سامنے جھکا لیں اور سنتوں پر چلیں۔ پتہ نہیں کہ کتنی گھڑی اور کتنی پلک زندگی کی باقی رہ گئی ہے، اس میں تھوڑی سی پابندی کر لیں، پھر خدا آزادی اور خوشی اور عیش کا دین لاوے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا اور کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن میں ہے والفجر ولیال، میں رات یا صبح، اسی وجہ سے شاید والفجر ولیال عشر میں بیان کیا گیا ہے۔ غالباً فجر سے اشارہ عید کا مضمون چل رہے ہیں۔ اس طرح ہے والفجر ولیال عشر کی تفسیر مختلف کی گئی ہے۔ عام طور پر اکثر مفسرین نے ولیال عشر سے عشرہ الحجہ یا عشرہ محرم مراد لیا ہے اور فجر سے متعلق فرض مراد لی ہے، اور بعض نے لیال عشر سے عشرہ آخرہ رمضان کا بھی مراد لیا ہے، لیکن اس قول کو مفسرین نے مرجوع اور ضعیف قرار دیا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس تفسیر میں لیال عشر ہے آخر عشرہ رمضان مراد لیا ہے، وہ تفسیر زیادہ جی کو لگتی ہے، کیونکہ لیال کا لفظ اشارہ کرتا ہے تفسیر مرجوع کی طرف، یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں کی طرف۔ اگر ان راتوں کی طرف اشارہ نہیں ہے تو یہ لفظ چاہے والفجر ولی ایام عشر، اس لیے کہ تفسیر راہج کے مطابق ذی الحجہ یا محرم الحرام کے دن افضل ہے، نہ کہ رات، اور رمضان کی راتیں افضل ہیں ان کے دنوں سے بھی۔ تو تفسیر راہج کے بنا پر لیالن کی تعویل کرنی پڑتی ہے کہ لیالن سے مراد رات نہیں بلکہ ایام ہے، اور تفسیر مرجوع کے بنا پر کسی تعویل کی ضرورت نہیں، اور بغیر تعویل کے ہی معنی صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے والفجر میں فجر سے مراد عام معنی لیے ہیں۔ اس عبارت سے وہ اپنے عموم اور شمول کے اعتبار سے عید کے فجر کو بھی شامل ہو جائے گا، لہذا اس معنی کر جناب باری تعالیٰ نے عید کی صبح کو بھی قسم کھائی ہے۔ بالشفع والوتر سے مراد عام طور پر جفت و طاق متعلق مراد لیا گیا ہے، یا پھر نماز جفت اور طاق والی مراد لی گئی ہے۔ تو ان تفسیروں کی اعتبار سے بھی اور اپنے عموم کے اعتبار سے بھی تراویح اور وتر کو شامل ہے۔ اب اگر لیال عشر کی تفسیر آخر عشرہ رمضان سے کر لی جائے تو پھر اس کی تفسیر اس طرح ہوگی والفجر، قسم ہے عید کی صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی جو اس سے پہلے گزرے، بالشفع والوتر، اور تراویح اور وتر کی، واللیل اذا یسر۔ اب یہاں واللیل سے مراد وہ رات ہوگی جو چل رہی ہے، جس کے بعد عید کی صبح آنے والی ہے، اس کو بھی مفسرین نے عام مراد لیا ہے، اور یہ بھی اپنے عموم اور شمول کے اعتبار سے عید کی رات کو شامل ہے۔ تو اپنا خیال یہ ہے کہ ان سورت کو ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ کو گویا اشارہ فرما رہے ہیں
کہ وہ رمضان میں 10 راتیں انتہائی مجاہدے کے ساتھ گزاریں، اور اس میں تم تراویح اور وتر میں کھڑے رہیں، اور وہ رات جو تم پر آ رہی ہے یا چل رہی ہے اور جس کے بعد عید کی رات تم پر آنے والی ہے اور عید کی صبح جو تم پر طلوع کرنے والی ہے، ان سب کو قسم کھا کر خدا کو سورت کو شروع فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم فی ذالک قسم الحجر، کیا ان قسموں میں قسم نہیں ہے؟ عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے کیا کوئی قسم ان قسموں میں نہیں ہے؟ یعنی خدا یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب انسان دن رات کے مجاہدہ میں لگتا ہے اور جبت و طاق عبادتوں میں لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسے انسان کے لیے اپنی طرف سے شب عید اور صبح عید ادا فرماتے ہیں، مگر یہ سب عید اور صبح عید کسی عمل کی برکت، عمل کرنے والوں کو ہی یہ دین نصیب ہوتا ہے، وخلاف اس کے عمل نہ کرنے والوں کو خدا ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا کرتا ہے۔ دنیا میں تو یہ کرتا ہے اور آخرت میں اس کا انجام بہت ہی بدتر ہوگا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، کہ ان قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون نے ان راتوں اور دنوں کی قدر نہیں کی، اس لیے ان کو سب عید اور صبح عید دکھانے کے بجائے ان کو عذاب دکھایا گیا، ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، چونکہ ان قوموں نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی اور رات و دین کی قدر نہ کی، اس لیے بجائے عید کی خوشی ملنے کے خدا کا عذاب ملا۔ اس صورت سے خدا نے یہ بات بتلائی کہ جو بھی زندگی کو رمضان کی طرح گزارے گا تو اسے خدا عید کا دین دکھائیں گے، اور قدر نہ کی تو عذاب دکھایا جائے گا۔ اس سے پہلے قسم اور جواب اس سے پہلے قسم اور جواب قسم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جوڑ نہیں بیٹھ رہا تھا، اب اس تفسیر سے جوڑ ہو گیا۔ خدا ہماری زندگی کو بھی رمضان والے نمونہ پر گزارنے کی توفیق دے، جس سے خدا آخرت میں ہمیشہ والی عید لاوے گا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے خدا اس دین دکھلا دیں، اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگیوں ہی گزر جائے اور قبر سے دبوچ لے اور زور سے بھیج دیں اور ڈراؤنے فرشتے آ کر اسے ڈرائیں اور آہنی گرجوں سے اس کی خبر لیں اور حشر میں زنجیروں سے باندھا جائے اور جلیل رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ خدا ہمیں ایسے منحوس انسانوں میں سے نہ بنائے، اللہ ہی ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کے بعد خدا یہ عید اور خوشی کا دن لایا ہے، اگر پوری زندگی کو اس طرح گزار لیں تو پھر خدا ہمیشہ خوشی اور راحت اور عیش والی عید لائیں گے اور وہ دن دکھائیں گے۔ اب جس کا یہاں پاس
جس کا یہاں فاس انفاس جاری ہو جائے گا تو اسے آخرت میں ہر سانس سے عبادت اور خدا کی یاد میں وقت نہ ہوگی، وہاں سلام وغیرہ خود بخود سانس سے جاری ہو جائے گا، وہاں کا عید کا دین کھرا کھرا صاف اور نکھرایا ہوگا۔ خدا کرے جیسے خدا نے ہمیں یہ عید کا دین دکھایا ہے اس طرح ہمیں وہ عید کا دین بھی دکھائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کو گزارا اس طرح غیر رمضان کو بھی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا اور سب کچھ گیا، ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا تو قرآن بھی خوب پڑھا جا رہا ہے اور تلاوت بھی خوب کی جا رہی ہے، عبادت میں خوب کی جا رہی ہے اور تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں رمضان گیا بلکہ عید کا دین آیا اور قرآن کو پست پر ڈالا اور تاغ پر جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ اب آئندہ رمضان میں کھلے تو کھلے، کھنٹی پر تسبیح ٹانگ دی، اب آئندہ رمضان میں ہی اس پر ہاتھ پھیریں گے۔ اس طرح زندگی جو رمضان میں صحیح گزاری تھی وہ بھی غلط گزرنے لگ گئی، تو ایسا نہ ہو بلکہ خدا ہم سب کو ان کاموں کو پوری زندگی میں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو رمضان کے خلاف نہیں گزاریں گے، روزہ چاہے نفلی رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن جو کام اور عبادت رمضان میں کرتے تھے وہ غیر رمضان میں بھی ضرور کریں۔ ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، یہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ کرنے کا معمول ضرور بنا لیں۔ ذکر جو شروع کیا ہے اسے ہمیشہ کریں، تعلیم چاہے تھوڑی ہو لیکن روزانہ ضرور سنیں۔ دوسرا، رمضان آنے کی مدت تک ہم کو چاہیے کہ اسلام کو سیکھتے رہیں۔ اسی طرح رمضان میں جو نماز کی عادت ہو جاتی ہے اسے بھی باقی رکھیں اور پوری پابندی کرتے رہیں۔ اسی طرح تلاوت کو بھی باقی رکھیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں جن چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے اسے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رمضان عادت ڈلوانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ تو ذکر کرو، علم کی عادت یوں جو یہاں ڈالی گئی ہے اسے گھر جا کر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک اور کام دین کی محنت کا بھی کرنا ہے۔ دین کے محنت رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ اب دعا کر لیجئے کہ خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو شروع میں قرآن شریف کی وہ آیت پڑھی تھی، وہ آیت ابھی جیسے کہ ہمارے اوپر حالات آ گئے ہیں، ہم لوگ پریشان حال ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور کرامت والی آیت ہے۔ اگر ہم اس کو روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد اگر 11 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ وہ آیت یہ ہے: اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اللہ، ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے ایک بھرا ہوا خوان اتار دیجئے جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دین قرار پائے اور آپ کی طرف سے نشانی ہو جائے۔ نیز ہمیں روزی عطا فرمائیے
آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ تو ہم یہ لاک ڈاؤن کے وقت میں اس آیت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ پھر فائدہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے کہ اللہ جل شانہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور جو ذکر کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے۔ مراقبہ ذکر کی روح ہے، جتنا ہمارا مراقبہ کبھی ہوگا اتنا ہی ہمارے ذکر میں خوبیاں پیدا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔